موضوع الدرس الإعانة في المعروف والبعد عن المنكرات. سورة المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت مبارکہ میں جو سورت المائدہ بھی ہے اور سورت العقود بھی ہے، سب سے پہلے اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے چوپائے اور مواشی جو ہیں وہ حلال کر دیے ہیں. بہیمہ کہتے ہیں مطلق جانور، اور انعام کہتے ہیں وہ مواشی جو پالے جاتے ہیں گھروں میں، جیسے بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائے ہیں، بھینسیں ہیں، ان کو انعام کہا جاتا ہے. تو اللہ نے یہ حلال کر دیے ہیں. الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جو تم پہ پڑھا جائے گا، جو اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ چیزیں حرام. اسی طرح اللہ نے فرمایا غیر محل الصید، تمہارے لیے شکار حلال نہیں ہے کہ تم حالت احرام میں ہو. اس کے بعد پھر دوسرا حکم کیا تھا کہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرو، کہ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی اہانت نہ کرو، ان کی توہین نہ کرو، بلکہ شعائر اللہ کی تعظیم کرو. اور اس کی تعظیم جو ہے انسان کے لیے، اس کے دلوں کی اصلاح کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. شاعر شعیرہ کی جمع ہے، معنی علامات، نشانیاں، یعنی جو اسلام کے علامات ہیں، نشانیاں ہیں، جیسے حجر اسود ہے، بیت اللہ ہے، صفا مروہ ہے، مینا عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اذان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، سب شاعر اللہ ہے. تو ان کی اہانت نہ کریں. اور اسی طرح حکم تھا کہ والشہر الحرام، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان میں کسی قسم کا قتال نہ کریں. حرمت والے مہینوں سے 4 مہینے مراد ہوتے ہیں: شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور رجب. 3 متوالیہ ہے اور رجب جو ہے وہ علیحدہ ہے. تو ان 4 مہینوں میں جنگ، جہاد، قتال سب منع تھا، بعد میں اجازت ہو گئی. وللہدیہ، اور وہ جانور جو اللہ کے راستے میں لائے جا رہے ہیں ان کی بھی اہانت نہ کریں. وللقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں میں ہار ڈالے گئے ہیں. قلادہ کی جمع ہے کہ عرب لوگ جو تھے جب وہ جانور لاتے تھے حج کے لیے، ذبح کرنے کے لیے،
تو چمڑے کے یا جوتیوں کے ہار بنا کے ان کے گلے میں ڈال دیے جاتے تھے. یہ علامت ہوتی تھی کہ بھی یہ جانور جو ہے ابھی اللہ کے لیے جا رہا ہے. تو اگر وہ جانور جنگل میں گم بھی ہو جائے تو اس کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا. ولا آمین البیت الحرام، اور جو اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں قصد کر رہے ہیں ان کو بھی کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ. یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، وہ اپنے رب کا وہ بھی تو فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ کو مشرکین نے روک دیا تھا آپ بھی روک دیں، نہیں ایسا نہ کریں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے نکل جاؤ تو اب اجازت ہے کہ شکار کرو. لیکن یہ امر استحباب کے لیے ہے، یہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے کہ ہر حال میں آدمی شکار کرے. نہیں، معنی یہ ہے کہ جو پابندی تھی وہ ختم ہو گئی. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، اور تمہیں کسی قوم کے ساتھ عداوت اور بغض جو ہے وہ اس بات پہ آمادہ نہ کرے کہ تم ان کو مسجد الحرام سے روک دو. جیسے مکے والوں نے تم کو روک دیا تھا حدیبیہ میں، اب تم وہ بدلہ لینا چاہو. نہیں، اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو آنے دو. لیکن یاد رکھو یہ احکام جو ہے بعد میں حکم آ گیا اللہ تعالی کی طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں سب سے پہلے امیر الحج بنا کے حضرت ابو بکر کو بھیجا، اور اس کے بعد پھر حضرت علی کو بھی ساتھ بھیجا کہ جا کے اعلان کر دو کہ اللہ يدخلن المسجد الحرام مشرک بعد عامهم هذا ولا يطوف بالبيت عريان، کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جو ہے وہ اب مسجد الحرام میں داخل نہیں ہوگا، اور نہ ہی اللہ کے کعبے کا ننگا طواف کیا جائے گا. جیسے زمانہ جاہلیت میں کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے عورتیں بھی اور مرد جو ہیں وہ بغیر کپڑوں کے کرتے تھے، اس سے بھی اللہ تعالی نے منع فرما دیا کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اب اللہ نے ایک جامع حکم دیا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. بر مانا ہوتا ہے نیکی کے کام، اچھائی، معروف. تو اللہ نے حکم دیا کہ جو نیکی کے کام ہیں اور جو اللہ سے ڈرنے والی چیزیں ان میں ایک دوسرے کا تعاون کرو. تعاون کرو لیکن کس میں؟ نیک کاموں میں. وَلَا تَعَاوَنُوا فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ میں اور ظلم میں تعاون نہ کرو. یہ نہیں ہے کہ سب مل کے چوری کرو، سب مل کے ڈاکے مارو، سب مل کے قتل کرو. نہیں، یہ تو حرام ہے. تعاون کرنا ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ نیکی میں تعاون کرو، نماز میں تعاون کرو، مسجد بنانے میں تعاون کرو، دین کی دعوت میں تعاون کرو، دین کی تبلیغ میں تعاون کرو، اچھے کاموں میں تعاون کرو. اگر صرف اسی آیت پر پوری دنیا میں عمل ہو جائے تو یہ ساری دنیا جو ہے امن کا گہوارہ بن جائے کہ بھئی نیکی میں تعاون کرو اور برائی میں تعاون نہ کرو، نیکی میں اعانت کرو اور برائی میں اعانت نہ کرو. صرف اسی پہ اگر عمل ہو جائے تو ساری دنیا کا نظام جو ہے وہ درست ہو جائے. کہ آج کل یہ ہوتا ہے نا جی کہ قومی طور پہ تعاون کہ میری برادری ہے، کسی نے کہا یہ ہمارے صوبے کا ہے، کسی نے، یہ سارے دشمنوں نے، کافروں نے ہمارے اندر تفریقہ ڈالنے کے لیے کہیں لسانیات کی جنگ کرا دی. یہ اردو بولنے والا ہے، یہ پشتو بولنے والا ہے، اور یہ تاجک بولنے والا ہے، یہ ازبک بولنے والا ہے، اور کہیں صوبائی نفرتیں پیدا کر دی کہ یہ سندھی ہے اور یہ پنجابی ہے اور یہ فلاں ہے. اسلام ان چیزوں کا مخالف. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے اندر جو عظیم خطبہ فرمایا لوگوں یاد رکھو کلکم بنو آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم جو ہے وہ مٹی سے اللہ نے پیدا کیا ہے. اور آپ نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لأحمر علی اسود الا بالتقوی. کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پہ فضیلت نہیں مگر تقوی کے اعتبار سے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو جتنا اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوگا اتنا اللہ کے ہاں اس کی شان ہوگی اور تکریم ہوگی. تو اسلام جو ہے وہ رنگوں کا قائل نہیں ہے، وہ نسلوں کا قائل نہیں ہے، وہ صوبائیت کا قائل نہیں ہے،
اس کا تو ایک ہی دعویٰ ہے کہ پوری دنیا میں صرف دو قومیں ہیں، یا مومن ہیں یا کافر ہیں. جیسے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا فَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَمِنْكُمْ کافر، تم میں یا مومن یا کافر. اور مومن جو ہے انما المؤمنون اخوۃ، ایک دوسرے کے بھائی. اسی طرح فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مومنوں کے دوست ہیں اور کافر کافروں کے دوست ہیں. اور اسی طرح قیامت کے اندر بھی صرف دو قسمیں ہوں گی، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک جماعت وہ ہوگی جو جنت والے ہوں گے اور ایک جہنم والے ہوں گے، تیسری کوئی قسم نہیں ہوگی. تو اس لیے اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا کہ بھی کسی عربی کو کہ میں عربی ہوں، نہیں، ہاں عربی ہے اور دین والا ہے تو اس کی فضیلت ہے. عربی ہے اور اس نے دین کا کام کیا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو پھر عربی ہونے کا شرف بھی حاصل ہے. اس لیے حضور پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا حب العرب من بثلاث، تین چیزوں کی وجہ سے عرب سے محبت کیا کرو. فرمایا انا عربی، ان کے میں بھی عربی ہوں. اور فرمایا کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ بھی عربی ہے اور جنت کی لغت جو ہے وہ بھی عربی ہے، اس وجہ سے پیار کریں گے. لیکن اگر کوئی عربی نعوذ باللہ مشرک ہو جائے، کافر ہو جائے، پھر اس سے ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں، تعلق ہی ختم ہوگی. کیونکہ تعلق جو تھا وہ ایمان کا تھا، جب ایمان نہ رہا تو تعلق ہی ختم ہو گیا. اس لیے فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اچھا، اور بات علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ بر معنی نیکی ہے، یعنی اگر بر کے کام کرو گے تو لوگ خوش ہو جائیں گے، نیکی کرو گے ہر کوئی خوش ہوگا. یار ماشاءاللہ یہ نمازی ہے، ماشاءاللہ مدرسہ بنا رہا ہے، ماشاءاللہ دین کا کام کر رہا ہے. اور تقوی سے اللہ خوش ہوتا ہے. تو جب مخلوق بھی راضی ہو جائے اور اللہ بھی راضی ہو جائے تو کام تو بن گیا. تو اس لیے فرمایا کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ البر والتقوی، بر میں تعاون کرو اور تقوی میں تعاون کرو. بر سے اللہ کی مخلوق راضی ہوگی اور تقوی سے اللہ راضی ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حبش کے علاقے کے رہنے والے ہیں، سیاہ فام ہیں، لیکن اللہ نے ان کو اتنا بڑا مرتبہ عطا فرمایا، اتنی بڑی شان عطا فرمائی کہ حضرت ابو بکر بھی فرماتے تھے سیدنا بلال، اور حضور پاک نے بھی فرمایا کہ معراج والی رات بلال میں نے تمہیں جنت میں چلتے ہوئے دیکھا ہے. کیونکہ وہاں رنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یاد رکھو ہمیشہ. اس لیے فرمایا اللہ تعاونوا فی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، بس اصل چیز کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. اگر دل میں اللہ کی عظمت بیٹھ جائے تو بس بندہ ہر گناہ سے بچ جاتا. جب اللہ کا ڈر دل میں آ گیا تو سارے گناہ ختم ہو. اور آگے فرما دیا ان اللہ شدید العقاب، اور اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب دینے والے ہیں جو نافرمان ہیں، جو اتنے واضح احکام کے باوجود اللہ کے حدود کو توڑنے والے ہیں تو پھر اللہ ان کو بڑا سخت عذاب دینے. تو الحمدللہ یہ احکام جو ہیں ہم نے پڑھے ہیں. میں نے بار بار اسی لیے دہرایا ہے کہ چلو آدمی کو یہ حلال حرام کی باتیں ہیں کم از کم یہ تو یاد رہ جائیں. اب مفسر فرماتے ہیں قال الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو معاویہ شیبان الليث عن شار بن حوشب عن اسماء بنت يزيد قالت اني لآخذة بزمام الأزباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ نزل عليه المائدة كلها وقالت من سقلها تدق عضد الناقة. اب مسند امام احمد میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث مبارک نقل فرمائی ہے کہ بی بی اسماء بنت یزید فرماتی ہیں کہ میں حضور پاک کی اونٹنی ازبا کی میں نے لگام پکڑی ہوئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ سوار تھے. آپ پر اسی حالت میں سورۃ المائدہ جو ہے نازل ہونی شروع ہوئی. فرماتی ہے کہ سورت کا اتنا ثقل تھا، قریب تھا کہ اونٹنی کی ٹانگیں بھی ٹوٹ جائیں.
یعنی اتنا شکل ہوتا تھا. اس کو کہتے ہیں شکل وحی. یہ معنوی شکل ہوتا ہے، اللہ کے کلام کا شکل ہوتا ہے، اللہ کی وحی کا شکل. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، سردی کی رات میں حضور پہ وحی نازل ہوتی تو آپ پسینہ پسینہ ہو جاتے تھے. اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور پاک نے اپنی ران مبارک میری ران پہ رکھی ہوئی تھی، آپ پہ وحی نازل ہوئی. فرماتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ کہیں میری ٹانگ نہ ٹوٹ جائے، یعنی اتنا شکل تھا. وروى ابن مردويه من حديث صالح بن سهل عن عاصم الأحول قال حدثتني عمرو عن أمها أنه كان في مسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت عليه سورة المائدة قال فاندك عنق الراحلة من ثقلها. اس روایت میں عمرو فرماتی ہے انا عمها اپنے چاچا سے کہ ایک سفر میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ پر سورۃ المائدہ نازل ہوئی اور آپ اونٹنی پہ سوار تھے. فندق عنق الراحلۃ من ثقلها، اونٹنی نے بھی گردن گرا دی، وہ جو اللہ کے وحی کا ثقل تھا برداشت نہ کر سکی. وقال احمد اذن حدثنا حسن قال حدثنا ابن حية قال حدثني هويي ابن عبد الله النبي عبد الرحمن الحبلي ان عبد الله بن عمرو قال انزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة المائدة وهو راكب على راحلته فلم تستطع ان تحمل فنزل انها تفرر به احمد. اس روایت میں حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ حضور پاک میں جب سورت مائدہ نازل ہوئی آپ اونٹنی پہ سوار تھے، لیکن وہ اونٹنی برداشت نہ کر سکی حتیٰ کہ حضور نیچے اتر آئے، یعنی اونٹنی سے بھی برداشت نہ ہو سکا. اللہ کے قرآن کا جو اثر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن اور کلام اللہ کا جو شکل تھا، اس لیے حضرت اکرمہ جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے چند آیتیں پڑھنے کے بعد فوراً آپ کی زبان پہ آ جاتا ھذا کلام ربی ھذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے، اور بے ہوش ہو جاتے تھے. اللہ کے کلام کا اتنا اثر ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی یہ تاثیر ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اثر ہوتے تھے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کو ایک ایسی عظیم شان عطا فرمائی ہے کہ دنیا کی کوئی کلام اس کا کسی لحاظ سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. وقد روى الترمذي عن قتيبة عن عبد الله بن وهب عن هيي عن ابي عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال آخر سورة انزلت سورة المائدة والفتح. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب حسن. اس میں حضرت عبداللہ ابن عمرو فرماتے ہیں کہ آخری سورت جو حضور پہ نازل ہوئی ہے وہ سورۃ المائدہ اور سورۃ الفتح ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. اس لیے میں نے خلاصہ درس میں عرض کیا تھا کہ سورۃ المائدہ جو ہے کچھ حصہ اس کا حدیبیہ کے سفر میں بھی نازل ہوا ہے اور کچھ حصہ اس کا سفر فتح مکہ میں بھی نازل ہوا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ حجۃ الوداع کے سفر میں بھی نازل ہوا ہے. تو اس لیے بعض محدثین نے بعض صحابہ نے وہ روایت کی جو ان کو معلوم تھی. ثم قال الترمذي هذا حديث غريب حسن عن عباس انه قال اخر سوره انزلت اذا جاء رسول الله والفتح. یہ آخری سورت ہے جو حضور پاک پہ نازل ہوئی، لیکن یاد رکھو یعنی یہ ساری آخری زمانے میں نازل ہوئی ہیں. اس کے بعد حضور کی وفات مبارک جو ہے وہ قریب آ گئی ہے. یہ معنی نہیں کہ بالکل یہ آخری سورت ہے. آخری آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ہے، لیکن یہ صورتیں بھی اس وقت اتری ہیں. اب حجۃ الوداع ہے، اس کے بعد تو حضور 80 دن صرف زندہ رہے، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہو گئی. وقد روى الحاكم في مستدركه من طريق عبد الله بن وهب بإسناده نحو رواية الترمذي ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الحاكم أيضا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن سن قال علي عبد الله بن وهب أخبرني معاوية عن جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حج پہ آیا
تو میں بی بی عائشہ کو ملنے کے لیے گیا اور انہوں نے فرمایا کہ یا جبیر تقرأ المائدہ، کیا تم سورۃ مائدہ پڑھتے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں بی بی، قلت نعم، وقالت آخر سورۃ نزلت، یہ آخری سورت ہے جو حضور پہ نازل ہوئی، وما وجدتم فیہا من حلال فاستحلوہ وما وجدتم فیہا من حرام فحرموہ، لہذا چونکہ یہ آخری صورت ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کے بعد کوئی ناسخ نہیں ہے، تو جن چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ان کو حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ ثم قال صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجہ، یعنی یہ حدیث جو ہے، جو شرائط ہے امام بخاری امام مسلم کے، اس کے مطابق یہ صحیح ہے، لیکن ولم یخرجہ، انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نہیں لکھا، لیکن ان کے اصول اور شرائط کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے۔ ورواه الامام احمد عبد الرحمن المہدی عن معاویہ بن صالح وسألتها عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت القرآن۔ ورواه النسائی من حدیث ابن مہدی بھی، اس حدیث میں ہے کہ حضرت معاویہ بن صالح فرماتی ہیں میں نے بی بی عائشہ سے پوچھا کہ ہمیں حضور کے خلق کے بارے میں بتائیں، حضور کی سیرت کے بارے میں بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو بی بی عائشہ نے فرمایا حضور کا خلق پوچھتے ہو تو قرآن پڑھو، قرآن جو ہے یہ خلق محمد مصطفیٰ ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں قرآن میں جو کال ہے وہ میرے مدنی کی زندگی میں حال ہے، یعنی قرآن نے جن چیزوں کا حکم دیا ان پہ حضور نے عمل کیا، جن چیزوں سے اللہ کے قرآن نے منع کر دیا حضور رک گئے، تو گویا حضور قرآن کی تو عملی تفسیر ہے، یعنی اگر کسی نے عملی تفسیر قرآن کی دیکھنی ہو تو حضرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ قال ابن ابی حاتم حدثنا نعیم بن حماد قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا مسعر قال حدثني عن احدهما ان رجلا اتى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وقال الي فقال اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فرعها سمعك فإنه خير الأمر يشر ينهى عنه۔ ایک آدمی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے آ کے عرض کیا کہ حضرت آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب قرآن میں آیت آئے یا ایھا الذین آمنوا تو پوری توجہ سے پڑھا کرو، پوری توجہ سے سنا کرو، کیونکہ جب اللہ اپنے بندوں کو خطاب فرماتی ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی بھلائی کا حکم دے رہے ہیں یا کسی شر سے منع فرما رہے ہیں، تو یہ ایک بڑی شان ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو خطاب کرے اور فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ وقال حدثنا علی بن الحسین حدثنا عبد الرحمن بن ابراہیم دہیم قال حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی عن الزہری قال اذا قال اللہ یا ایھا الذین آمنوا افعلوا والنبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم۔ اس روایت میں بھی آتا ہے کہ زہری فرماتی ہیں کہ جب اللہ قرآن میں فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا، پھر جو حکم ہو کرو اس کو پورا کرو، کیونکہ حضور پاک کو بھی جب خطاب ہوتا تھا تو آپ بھی اس میں شامل ہیں، کیونکہ سب سے بڑے ایمان والی شخصیت جو ہے وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وحدثنا احمد بن سنان قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا مشن خیثمۃ قال كل شيء في القرآن يا ايها الذين آمنوا وهو في التوراة يا ايها المساكين۔ وہ فرماتے ہیں کہ تورات میں جو خطاب ہوتا تھا تو یا ایها المساکین سے، اور اس کے بدلے میں قرآن میں جو خطاب ہے یا ایها الذين آمنوا سے۔ فاما ما رواه عن زيد بن اسماعيل الصائغ البغدادي حدثنا ابو عوان ابن هشام عن عيسى بن راشد عن علي بن بزيمة عن إكرمة بن عباس قال ما في القرآن آية يا أيها الذين آمنوا إن عليا سيدها وشريفها وأميرها
وما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قد أوتي بالقرآن إلا علي بن أبي طالب فإنه لم يأت في شيء منه فهو أصل غريب لفظه فيه نقارة من هذه نذر. اب فرماتے ہیں کہ اس روایت میں یہ آتا ہے کہ قرآن پاک میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنوا مراد ہے، اس سے مراد حضرت علی ہیں، اور حضرت علی جو ہے مومنوں کے سردار ہیں اور مومنوں کے امیر ہیں، اور کوئی صحابی ایسا نہیں جس پہ اللہ کی طرف سے امتحان نہ آیا ہو، تنبیہ نہ آئی ہو. صرف حضرت علی ہیں جن پہ کوئی تنبیہ نہیں آئی. جھوٹی روایت ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے، اس کی سند بھی غلط ہے اور الفاظ میں بھی نکارت ہے. تو اس لیے ہمیشہ اصل مشکل یہ ہوتی ہے، میں نے عرض کیا تھا پہلے بھی، کہ سب سے پہلے جو تحریف ہے نا اس کی ابتدا ہے یہودی. یہود ایک ایسی قوم ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، سب سے پہلے جنہوں نے تورات کو بدلا ہے وہ یہودی، اور یہودیوں کے بعد جو ان کے پیدا کردہ فرقے تھے جیسے روافض ہیں، خوارج ہیں، شیعہ ہیں، یہ جتنے باطل 72 فرقہ ہے یہ سب کے پیدا کرنے والے یہودی ہیں، ان کے سر پہ یہودی ہیں. تو اس لیے پھر تحریف قرآن جو ہے وہ سب سے زیادہ شیعہ نے کی. اللہ معاف فرمائے، انہوں نے اللہ کے قرآن کی پوری پوری آیات بدل ڈالی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اسی طرح یہ بھی ایک شیعہ کو بیماری تھی کہ وہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں جہاں جہاں اس کو موقع ملا ہے اس نے کوئی نہ کوئی اہل بیت کی شان میں حدیث جھوٹی نقل کر دی. یہ بھی ان کو بیماری. اسی لیے حضرت امام باقر رحمت اللہ علیہ ہمیشہ فرماتے تھے، ان سے جو روایت کرنے والے راوی تھے نا، فرماتے تھے اللہ کی سب سے بڑی لعنت ان پہ ہوگی کہ انہوں نے جھوٹی روایتیں بنا بنا کے ہم اہل بیت کے نام سے منسوب کر دیں. تو خود حضرت امام باقر ان پہ لعنت فرماتے کہ یہ اتنے بڑے جھوٹے ہیں اور اتنے بڑے کذاب ہیں اور اتنے بڑے وضاح ہیں کہ یہ جھوٹی روایتیں گھڑتے ہیں. اللہ معاف کرے، ان کو ایک عادت ہے. اسی لیے اب دیکھیں گے یہ دشمنی تھی حضرت عبد القادر جیلانی سے، ان کی ساری کتابوں کو ان نے بدل ڈالا. جہاں جہاں ان کو موقع ملا ہے نا جی، وہ تفسیر ہو، حدیث محمد مصطفیٰ ہو، تاریخ ہو، انہوں نے ہر حال میں اس کے اندر تحریف کی. اب یہ تو پھر علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہم غور کریں، ہم دیکھیں کہ کیا اس کا کوئی ثبوت صحیح حدیث میں بھی ہے، صحیح روایت میں بھی ہے. نہیں ہے تو اس کا معنی ہے کہ اس لیے مفسر نے فوراً کہہ دیا کہ یہ جو روایت نقل کی جا رہی ہے فی نکارۃ، اس کے اندر بالکل غلط بات ہے اور لا سند لہ، اس کی کوئی سند صحیح نہیں. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی عیسیٰ بن راشد هذا مجهول وخبره منکر. امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں اس میں جو راوی ہے عیسیٰ ابن راشد، یہ راوی جو ہے مجہول ہے اور اس کی روایت کا اعتبار ہی کوئی نہیں. خبره منکر. قلت علی ابن بزیمۃ كان ثقة الا انه شيء غال وخبره في مثل هذا فيه تهمة فلا يقبل. اب مفسر فرماتے ہیں کہ صرف عیسیٰ ابن راشد نہیں بلکہ علی ابن بزیمہ جو راوی ہے وہ تو ثقہ تو ہے لیکن سڑور شیعہ ہے، اور شیعہ راوی کی روایت جب اہل بیت کے بارے میں ہو تو اس میں شک ہوتا ہے کہ لازماً اس نے کچھ نہ کچھ بات بنائی ہو، اس لیے وہ قبول نہیں کی جاتی. قوله ولم يبقى من الصحابة لا أوتوا بالقرآن إلا عليا إنما يشير به الآية الآمن بالصدقة بين يدي النجوى فإنه قد ذكر غير واحد من يوم العهد إلا علي. کہے ان کا یہ کہنا جو ہے کہ سارے صحابہ پہ عطاب آیا، صرف حضرت علی پہ نہیں آیا کہ انہوں نے رکوع کی حالت میں جو خیرات کی تھی اور کسی نے نہیں کی. تو حالانکہ یہ روایت بھی ایسی نہیں ہے
اگر کسی کو ایک فضیلت حاصل ہو جائے اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ دوسرے کی فضیلت ختم ہو گئی. اب حضرت عثمان میں حیا تھا، حیا والی فضیلت حضرت عثمان میں زیادہ تھی، لیکن یہ تھوڑا ہے کہ حضرت ابو بکر سے افضل ہے. افضل حضور کے بعد حضرت ابو بکر ہیں، اس کے بعد حضرت عمر ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب اللہ نے حضرت علی کو فیصلہ کرنے کے اندر بڑی الحمدللہ بہت بڑے افقاہ تھے، یعنی بہت بڑے اقضاء تھے. فیصلے کرنا جو ہے اللہ نے آپ کے لیے آسان کر دیا. اصل وجہ کیا تھی کہ حضرت نے جب حضرت علی کو بھیجا یمن کی طرف تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو بالکل نوجوان بچہ ہوں، آپ مجھے یمن میں امیر گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، تو میرے پاس جب فیصلے آئیں گے تو میں کیسے کروں گا؟ تو حضور نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی یا اللہ حضرت علی کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضور کی اس دعا کے بعد پھر مجھے کبھی کسی فیصلے میں تردد ہی نہیں ہوا. یہ پھر اللہ کی طرف سے سمجھ عطا ہوتی ہے، عام آدمی کو تو نہیں ملتی. حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی ایک عجیب واقعہ پیش آیا. کوفے کے اندر ایک قبیلہ تھا لؤلوی، ان کے اندر ایک عورت تھی اور بڑی ہی خوبصورت تھی. ایک مسافر آیا اور وہ بھی بڑا خوبصورت نوجوان تھا. انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور عاشق ہو گئے. حالانکہ وہ عورت جو تھی وہ شادی شدہ تھی. لؤلوی قبیلے میں اس کا خاوند تھا، لیکن وہ کہے کہ نہیں جناب میرا وہ کوئی خاوند نہیں ہے، میرا تو خاوند یہ ہے، میں اس کی بیوی. اب ثبوت تو کسی کے پاس نہیں نا. اس دور میں بھی کوئی ایسا انتظام تو نہیں تھا نا کہ نکاح نامہ ہو اور رجسٹر ہو اور درج ہو اور گواہیاں ہوں اور انگوٹھے ہوں اور دستخط ہوں. وہ تو زبانی کلامی خطبہ پڑا بس ہو گیا نکاح. تمام علماء کی خدمت میں وہ گئے کہ حضرت کیا کریں. اب یہ عورت مانتی نہیں، اس کا خاوند روتا ہے بیچارہ، اور قدرت کی بات یہ ہے گواہ کوئی نہیں. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے. انہوں نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اس کا فیصلہ ہم وہی کریں گے جہاں وہ قبیلہ ٹھہرا ہوا ہے نا، قبیلہ لؤلوی، وہی کریں گے. قضیہ زمین برسر زمین. انہوں نے کہا ٹھیک. اور آپ نے دوستوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ 2-4 عورتیں بھی ساتھ لے لو تاکہ عورتیں عورت سے بات کریں گی نا، ہم مرد تو زیادہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا ٹھیک. وہاں جب حضرت تشریف لے گئے تو وہاں وہ بھی مسافر تھے قبیلے والے، اور یہ آدمی جو تھا یہ بھی مسافر تھا جو نیا شوہر بنا ہوا تھا. تو اس کا خیمہ لگا ہوا تھا، اور اس کے خیمے کے باہر جو ہے جیسے کہ مسافروں کے کتے وغیرہ ساتھ ہوتے ہیں، کتا بھی بیٹھا ہوا تھا. تو امام صاحب نے فرمایا بھی ایک ایک عورت جو ہے وہ خیمے میں جائے اکیلے. اب خیمے کے اندر تو کوئی نہیں تھا. اب جب عورت جائے تو کتا کھڑا ہو جائے، وہ بھونکنا شروع کر دے. آپ بھیجتے رہے. انہوں نے کہا یہ وہ کتا کاٹتا ہے، پھر واپس آ جائے. اب وہ عورت جو تھی جس کا جھگڑا تھا تم بھی جاؤ خیمے میں. وہ جب گئی تو کتے نے نہیں بھونکا اور کتا اس کے پاؤں میں آ کے لوٹنے لگ گیا. میں اسی کی بیوی ہے. دیکھا کتے نے بھی پہچان لیا ہے یہ اسی کی بیوی ہے، کسی اور کی بیوی ہے. باقی سب کو کتا کاٹتا ہے، اس کو نہیں کاٹتا. کیا وجہ ہے؟ مانا یہ ہے کہ اس کے شوہر کا کتا ہے، وہ اس کا عادی ہے، وہ اس کو پہچانتا ہے، لہٰذا اس نے اس کو نہیں کاٹا ہے. تو انہوں نے کہا یہ مسئلہ تو بابا کتے نے بھی حل کر لیا، تم کتے سے بھی کر کے حیا کرو، شرم کرو، سچی بات کہو. اس کے بعد پھر وہ عورت بھی مان گئی. اس نے کہا ہاں میرا شوہر تو وہی ہے، بس میں عشق سے مجبور ہو کے جھوٹ بول رہی تھی. تو بہرحال تو بعض اوقات ذکاوت جو ہوتی ہے نا جی، وہ بڑی عجیب بات ہوتی ہے، اللہ تعالی کی طرف سے عطا ہوتی ہے. جیسے کہ حضرت عمر بیٹھے ہیں ایسے پیشانی پکڑے.
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو پوچھا کہ امیر المومنین کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یار حضرت حذیفہ بھی آئے تھے، وہ تو عجیب عجیب باتیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات کی؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہتا ہے کہ میرا اس چیز پہ ایمان ہے جو پیدا ہی نہیں ہوئی، مخلوق ہی نہیں۔ ابھی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا اچھا اور کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اور دوسری بات عجیب اور بڑی خطرناک بات ہے، وہ کہتے ہیں جو کچھ میرے پاس ہے خدا کے پاس بھی نہیں ہے۔ اب دیکھو عجیب انسان۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے ٹھیک تو کہا ہے، اس پہ ایمان ہے جو مخلوق نہیں۔ تو اللہ کا قرآن تو مخلوق نہیں ہے نا، اس کا ایمان ہے، اس کا آپ کا ایمان نہیں ہے قرآن میں، تو قرآن مخلوق ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو اللہ کا کلام۔ انہوں نے کہا یہی تو انہوں نے کہا ہے، تو آپ پریشان بیٹھے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس ہے خدا کے پاس۔ انہوں نے کہا ٹھیک تو کہا ہے اس نے، حذیفہ کے بیوی بچے ہیں خدا کے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، تو حضرت عمر مطمئن ہو گئے۔ اب جو بات حضرت علی کو سمجھ آ گئی وہ حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی سمجھ نہیں آئی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ تو آپ نے فرمایا علی اللہ تجھے خوش رکھے، میں تو بڑا پریشان ہو گیا۔ انہوں نے کہا حضرت اس نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، متخذ صاحبۃ ولا ولدا، اللہ پاک اولاد سے بھی پاک ہے، بیوی سے بھی پاک ہے، اور حذیفہ کی بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو جو اس کے پاس ہے خدا کے پاس تو نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ روایات جو ہے نا میرے بھائی وہ صحیح نہیں ہیں۔ اشفقتم من تقدموا بین یدی نجواکم صدقات فاذ لم تفعلوا وتاب اللہ علیکم۔ اب مفسر فرماتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ فی کون ھذا عتاب النذر، یہ عتاب تو ہے ہی نہیں، اللہ نے پہلے معاف کر دیا، عتاب کہا رہا۔ فإنه قد قيل إن الأمر كان ندبا لا إيجابا ثم قد نسخ ذلك عنهم قبل الفعل فلم يصدر من أحد منهم خلافه۔ کہتا ہے کہ یا تو اصل میں یہ امر جو تھا یہ بھی استحباب کے لیے تھا، وجوب کے لیے تھا ہی نہیں، اور پھر منسوخ ہو گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ وقول عن علي أنه لم يعط في شيء من القرآن فيه نظر أيضا فإن الآية التي في الأنفال الذي فيه المعاتبة على أخذ الفداء اما الجميع من اشار باخذه ولم يسم منهم الا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ وعلم بهذا ما تقدم هذا الاصل الله اعلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ اس کا یہ کہنا کہ کسی صحابی سب پہ عتاب آیا ہے صرف حضرت علی پہ نہیں ہے، انہوں نے کہا غلط کہہ رہے ہیں کہ جب جنگ بدر کے موقع پر قیدیوں کو چھوڑا گیا تو سب پہ الٹا عتاب آ گیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں حضرت عمر اگر اللہ عذاب نازل کرتے تو لما نجا منہا الا عمر، صرف عمر بچتا اور کوئی نہ بچتا، تو صرف حضرت عمر پہ عتاب نہیں آیا، اس میں تو حضرت علی بھی شامل ہے کہ بھی اور کوئی نہ بچتا ما سوا حضرت عمر کے۔ اللہ پاک نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ اگر بچے چھوٹے ہیں، چند مہینے کا بچہ ہے، اس کو آدمی عمرے میں ساتھ رکھتا ہے، اس کی نیت کر لے بالکل ثواب ہوتا ہے۔ حج میں ساتھ رکھے، اس کی طرف سے نیت بھی کرے، اس کو طواف صفا ہر چیز میں اپنے ساتھ رکھے۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک بی بی نے اپنا دودھ پیتا ہوا بچہ ایسے پکڑ لیا اور حضور کے سامنے کیا الہذا حج یا رسول اللہ، اس دودھ پینے والے بچے کا بھی حج ہے؟ آپ نے فرمایا بھلے کہ اجر، اس کا حج بھی ہے، تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ نمازی کے آگے کہیں بھی نہ گزرے، نہ حرم میں نہ غیر حرم میں، صرف طواف والوں کو اجازت ہے اور کسی کو اجازت نہیں۔ اگر مجبوراً گزرنا پڑے تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزرے۔ حتیم میں نماز پڑھیں بالکل جائز ہے، اور اللہ کا کعبہ ہے اور کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ عورتیں اگر نفلی عمرہ یا طواف کریں بالکل جائز ہے۔
عورتوں کو حرم کی نماز کی کتنا تمنا ہو، زیادہ سے زیادہ تمنا ہو، زندگی میں 8 دن کے لیے تو آئی ہے بیچاری ہو۔ ابھی تمہیں سارے مسئلے یاد آ گئے ہیں اس کے لیے۔ بہرحال نماز پڑھنا گھر میں افضل ہے، لیکن حضور کے زمانے میں بھی تو بیویاں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آتی تھی۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ بیوتہن خیر لہن، گھر ان کے لیے افضل ہیں، لیکن لا تمنعوا اماء اللہ عن بیوت اللہ، اگر اللہ کی بندی کوئی مسجد میں آنا چاہے تو منع نہ کرو۔ کہتے ہیں مکے میں جو آدمی گھر کا نسبت کرتا ہے، یہاں پہ پیدا ہوا ہے، مجھے سمجھ نہیں آیا کیا گھر کا نسبت کرتا ہے، مجھے تو سمجھ کیا مانا ہے۔ بھائی مدینہ منورہ میں 2 حدیثیں، ایک حدیث مبارک تو یہ ہے کہ ہجرت کرنے کے بعد جب صحابہ پہنچے مدینہ منورہ میں تو بیمار ہو گئے، چونکہ مدینے میں وبا بڑی تھی۔ تو حضور پاک کو پتہ لگا کہ سارے صحابہ بیمار ہیں، تو سرکار دو عالم نے فرمایا کہ یہ انگلی جو ہے نا اس کو ایسے لب لگا لو اور مٹی پہ رکھ لو، اور اس کے بعد پڑھو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعضنا اللہ یشفی سقیمنا، اور چاٹ لو۔ اور میں یہ پڑھو اور پھر چاٹ لو۔ صحابہ نے چاٹا تو سب کو شفا ہو گئی۔ تو اس لیے علماء نے لکھا کہ مدینے کی مٹی جو ہے وہ شفا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت مبارک میں بھی آتا ہے کہ شفا غبار المدینۃ شفاء من الجذام، کہ اگر آپ مدینے میں آ رہے ہیں اور آگے مٹی اڑ رہی ہے تو علماء کہتے ہیں آنے دو مٹی کو اپنے بدن پر، جس چہرے پر اور جس بدن پہ مدینے کی مٹی آ جائے گی اللہ اس کو کوڑھ کی بیماری سے بچا لیتے ہیں۔ تو اس سے بھی دلیل ملتی ہے کہ وہاں کی مٹی جو ہے شفا ہے، اور ہمارا ایمان ہے مدینہ ہی شفا ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے جہاں رحمت دو سرا کا گھر ہے، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اور حضور نے پھر دعا مانگی تھی کہ اللہم انقل الوباء الی الجحفہ، کہ یا اللہ مدینہ منورہ سے جو وبا ہے، بیماریاں ہیں، سب کو جحفہ کی طرف منتقل کر دے۔ تو مدینہ منورہ پاک ہو گیا بیماریوں سے۔ مقام ابراہیم پہ بوسہ دینا جائز نہیں ہے، بوسہ دینا صرف حجر اسود پہ سنت ہے۔ عمرہ کر لینے کے بعد مروہ پہ جا کے بال کٹوائیں یا کسی دوسری جگہ کوئی بات، افضل یہ ہے کہ مروہ پہ کٹوائیں، لیکن اگر وہاں موقع نہیں ہے، رش ہے، تو آپ دوسرے جگہ بھی جا کے کٹوا سکتے ہیں، لیکن حرم سے نہیں نکلنا ہے۔ دم والا گوشت اگر جرمانہ ہو جائے تو جس پر دم ہے وہ نہیں کھا سکتے۔ اگر ہم حرم مبارک میں ہیں اور کعبۃ اللہ بھی سامنے ہے تو نماز میں سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں، کعبے پہ نہیں۔ نماز عاجزی ہے، بندگی ہے۔ بندگی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی نظریں جھکا کے کھڑا ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ خارجیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، مقامیوں کے لیے بھی ہوتا ہے، عمرہ کر سکتے ہیں، کوئی منع۔ اب جو یہاں آ گیا وہ بھی تو یہاں ہے نا۔ بڑا عمرہ چھوٹا عمرہ اصطلاح ہے کہ جیرانہ تھوڑا دور ہے اس کو بڑا کہہ دیتے ہیں، مسجد عائشہ قریب ہے اس کو چھوٹا کہہ دیتے ہیں، ورنہ عمرہ ہے۔ بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں مسجد عائشہ سے عمرہ افضل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے افضل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ کیا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں وہ فعل رسول ہے، یہ قول رسول ہے۔ شریعت میں قول جو ہے وہ فعل سے افضل ہوتا ہے۔
کہتے ہیں مدینہ منورہ میں مجھے ایک دوست نے ایک صحابی کا فوٹو دکھایا ہے کہ احد کی کھدائی میں ملا ہے، بالکل جھوٹی بات۔ میرا بھائی اگر کوئی ایسا واقعہ پہلے تو ہوا ہی نہیں، اگر ہو تو فوراً اس کو چھپا دیا جاتے ہیں، تھوڑا ہی کہ فوٹو بنائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ 2 آدمیوں نے عمرہ کیا ہے۔ میرا بھائی بات سمجھو، دونوں عمرے کے احکام پورے کر چکے ہیں، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ، اب احرام سے نکلنا ہے، چاہے کوئی دوسرا اس طرح پھیرے، خود پھیرے، ایک دوسرے کے سر پہ پھیر دیں، کوئی بات نہیں ہے، ارکان پورے ہو چکے ہیں۔ اگر ارکان پورے نہیں ہوئے تو دم پڑ جائے گی۔ اگر ایک آدمی نے طواف کے 3 یا 4 چکر لگائے تھے، حتیم میں موقع ملا، بالکل نہیں جا سکتا جب تک طواف پہلے پورا کرے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم سفر میں ہیں، کسی مسجد میں ہم نے نماز پڑھی اور جماعت کھڑی تھی، ہم بھی مل گئے، لیکن نماز جس نے پڑھائی اس کی داڑھی ہی نہیں تھی، تو بہرحال نماز ہو جائے گی۔ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک اور برے کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے بندے کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ ہم تو مجبور تھے، ہم تو سفر میں تھے، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم تو جا کے جماعت میں مل گئے، سلام پھیرا تو پتہ لگا کہ حضرت تو فارغ ہیں، داڑھی ہے ہی نہیں، لیکن نماز ہو جائے۔ تو میرا ایک دوست ہے بنگالی، ہم مدینہ منورہ جا رہے تھے اکٹھے، تو میں وضو کرنے کے مجھے تھوڑی دیر ہو گئی ہوگی، وہ نوجوان جلدی سے وضو کر کے مسجد میں آ گیا، میں دیکھا کہ مسجد سے باہر استاد نے کہا کیا ہو گیا؟ عورت نماز پڑھا رہا ہے، عورت نماز پڑھا رہا ہے۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے، عورت کیسے نماز؟ استاد تو عورت کا بھی داڑھی نہیں ہوتا، اس کا بھی داڑھی نہیں ہے تو عورت پڑھا رہا ہے نا۔ میں نے کہا بھائی تم باقی ٹھیک کہتے تو جناب نے کہا اچھا ایسا کرو کہ کھڑے ہو جاؤ، وہ ختم کر لیں پھر ہم اپنی پڑھ لیں گے۔ کہتے استاد عورت نماز پڑھا، وہ خدا کے بندے مکہ مدینے میں عورت کہاں سے نماز پڑھانے والی آ گئی؟ میں نے کہا کتنا عورت ہے؟ کہتے استاد عورت کا بھی داڑھی نہیں ہوتا، اس کا بھی داڑھی نہیں، عورت ہے نا، مرد کی طرح، مرد ہوتا داڑھی نہ ہوتا۔ کہا بات تو ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آدمی 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے منا نہیں آیا، سیدھا مکے آگے طواف زیارت کر لیا، کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ اگر ایک آدمی نے چادریں تو باندھ لی، لیکن اس نے کہا کہ میں نیت جو ہے جہاز کے اندر بیٹھے بیٹھے میقات سے کروں گا، لیکن کوئی مجبوری آ جائے اتار دے، نیت کی ہی نہیں نا اس نے، جب تک نیت نہ کرے تو کوئی احرام نہیں۔ چادریں باندھنے سے احرام تھوڑا ہوتا ہے، ایسے تو جوگی ساری زندگی چادروں میں رہتے تو کیا وہ بھی احرام میں ہیں؟ اگر ایک آدمی کی رہائش مدینہ منورہ میں ہے، وہ مکہ مکرمہ آنے کے لیے ذوالحلیفہ کے قریب گزرتا ہے، اس کو ضروری ہے کہ میقات میں نہیں، اس کے میقات محاذ پہ آگے نیت کر دے، کوئی ضروری نہیں کہ وہاں جائے۔ میلاد النبی منانا جو ہے وہ خالص بدعت ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو حضور پاک اعلان فرما دیتے، جس پاک نبی نے ہمیں مسح کرنا سکھایا ہے، داڑھی میں خلال کرنا سکھایا ہے، انگلیوں میں خلال کرنا سکھایا ہے، میلاد نہیں سکھایا۔ یہ رہ گیا کہ مولوی بعد میں آئیں گے خود سکھا دیں گے۔ جب دین مکمل ہو گیا تو یہ کہاں سے دین بن گیا؟ اور پھر اگر یہ دین ہوتا، یا چلو دین نہیں عشق ہوتا، تو صحابہ سے بڑا عاشق کون ہے؟ اہل بیت سے بڑا عاشق کون ہے؟
تو سب سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، علی بناتے، حسن حسین بناتے، بی بی فاطمہ الزہرا بناتی. یہ تو 600 سال بعد ایک بادشاہ نے رواج ڈالا تھا، وہ جناب آج کل تو نعوذ باللہ دین بن گیا ہے. اگر طواف کر کے دعا کی کہ اس کا ثواب فلاں کو تو انشاءاللہ اللہ دیں گے. عقیدہ حیات النبی ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. انبیاء کی حیات کا تو کوئی بھی منکر نہیں ہے، صرف کرامیہ فرقہ ہے جو منکر ہے. صفا مروہ پہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اگر ہم نے فرض طواف کیا ہے تو بالکل کندھا بھی نکالیں گے 7 چکروں میں. پتہ نہیں کون سا فرض، یعنی عمرے کا طواف. نماز جنازہ میں پہلی تکبیر کے بعد حنفی مسلک میں ہے ثنا پڑھی جائے، دوسری میں درود اور تیسرے میں دعا. اور حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ، اس کے بعد درود اور پھر دعا. تقلید جاہل کے لیے تو فرض ہے، اس کو مسئلے کا پتہ ہی نہیں تو لازمی پوچھے گا. نہیں، آپ کو اگر دروازے کا پتہ نہ ہو کہ ملک عبدالعزیز کہاں ہے، پوچھیں گے کہ نہیں پوچھیں گے؟ پتہ ہو تو ضروری تھی، پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. تو اگر علم نہ ہو تو شفاء العی سوال کے بغیر مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا. مسئلہ کہ اہل حدیث میں اور دیوبندیوں میں کوئی فرق نہیں ہے، سارے حدیث ماننے والے ہیں، کوئی منکر حدیث نہیں ہے ان میں. منکرین حدیث تو الگ پارٹی ہے، طلوع اسلام والی، پرویز والی. اگر جہاز میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ ملے، سیٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں، لیکن رخ قبلے کی طرف ہونا پہلی دفعہ ضروری ہے. میری والدہ کمزور ہیں اور ہماری جگہ بھی بہت دور ہے، تو والدہ گھر میں نماز پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. یا پھر ہمت کرو ان کو ویل چیئر پہ لایا کرو، وہ بھی تو قسمت سے آئی ہے نا مکہ مدینہ، ہمیشہ رہے گی. گاڑیوں میں بھی سیٹ پہ نماز نہیں، مجبوری کوئی ہو لیکن شرط ہے قبلہ کی طرف. اگر کسی نے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا دوڑنا، بالکل ادا نہیں ہوا، دوبارہ دوڑنا پڑے گا. عمرے کے طواف کے علاوہ 1 یا 2 چکروں سے طواف نہیں پورا ہوتا، ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، عمرے کا ہو، حج کا ہو یا نفلی ہو. اگر ایک آدمی 15 دن کی نیت کر لے وہ مقیم ہو جائے گا، ورنہ مسافر ہے. کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک آپ نے تبلیغ میں چلا نہیں لگایا آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. یہ کوئی جاہل کہتا ہوگا، ان کا عالم نہیں کہتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کسی جاہل نے کہا ہوگا. سورت فاتحہ کے آخر میں جو ہے بعد بھی ہے، بعد بھی ہے، دال نہ پڑھیں، دال پڑھنے سے معنی بدل جائے گا. بکریاں اور بھیڑیں جو ہیں وہ نصف حصے پہ دیتے ہیں چرانے والے کو، جائز ہے. کہتے ہیں جی کہ پاکستان 15 دن کے بعد تبلیغی جماعت والوں کا جوڑ ہوتا ہے، لوگ خیرات کرتے ہیں. تو خیرات کرنے میں کیا بنا ہے؟ خیرات روز کرو، پورا مہینہ کرتے رہو، پورا سال کرتے رہو. اور خدا کی شان ہے، کبڈی پر اگر خیرات کی جائے نا تو بڑے خوش ہوں گے. کرکٹ پہ خیرات کی جائے، جشن منائے جائیں، بنگڑے ڈالے جائیں، دین پر نہ ہو. ان کو تکلیف وہاں ہے جہاں دین کی بات آئے گی. کل خانی تیسرے دن چوتھے دن بالکل حرام ہے، ناجائز.
اشاعت التوحید والے سب کے پیچھے نماز پڑھو، توحید والوں کے پیچھے نہیں پڑھو گے تو کیا تم مشرکوں کے پیچھے پڑھو گے؟ باقی اگر مسئلہ حیات میں اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں، مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، کوئی کفر اسلام کی جنگ تو نہیں ہے۔ صحابہ کے اندر بھی مسائل میں اختلاف تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی تھی مردے نہیں سنتے، باقی صاحب ہی کہتے تھے سنتے ہیں، اس میں کیا جھگڑا ہے؟ بی بی عائشہ کا اپنا اجتہاد تھا، ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود کا بھی اپنا اجتہاد تھا۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں حضور کو جسمانی معراج ہی نہیں ہوا، باقی صحابہ کہتے ہیں حضور کو معراج جسمانی ہوا ہے، تو کوئی حل نہیں، اختلاف تو ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت عمر نے گورنروں کو حکم دیا تھا کہ ترکی گھوڑے پر سواری نہ کریں۔ ہم نے تو نہیں پڑھا، پتہ نہیں آپ نے کہاں پڑھا ہے۔ ترکی گھوڑا کوئی اتنا قیمتی تو نہیں ہوتا، اصل تو عربی گھوڑا ہوتا ہے۔ اصیل گھوڑے جو ہیں اصل وہ عربی ہوتا ہے، نسلی اور اصلی۔ باقی ساری دنیا سے عربی گھوڑا جو ہے وہ افضل ہے۔ یہ ہوگا، انہوں نے فرمایا ہوگا کہ ان سے لڑائی نہ کرو، جنگ نہ کرو۔ ما دامکم ما ترککم، انہوں نے بھی منع فرمایا کہ ترک سے لڑائی نہ کرو جب تک وہ تم سے لڑائی نہ کریں۔ اگر سر نہیں مڈایا تھا، کسی اور نے خوشبو لگا دی، دم نہیں پڑتی، لیکن ایسا واقعہ ہو تو فوراً دھو ڈالا کریں۔ بابا نوافل جو ہیں قضاء حاجت کے لیے یہ ثابت ہے، قرآن میں ہے، خدا کا خوف کرو، اتنے بڑے مولوی نہ بنو۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہ کیا ہے کہ مشکل ہو تو مدد پکڑو نماز سے اور صبر سے۔ حدیث ہے میرے مدنی کی، اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، جب حضور کو کوئی مشکل پیش آتی نماز تو یہی تو قضاء حاجت ہے، اور کیا ہے؟ اگر ہم ایک قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ 1,00,000 کا ثواب ملے گا، ایک نفلی روزے کا بھی 1,00,000 کا ملے گا۔ ہم حضور پاک کے روضے قریب بیٹھے درود پڑھ رہے تھے، سلام بھی عرض کر رہے تھے، تو ایک آدمی نے کہا کہ آپ سلام نہ کہیں، حضور سلام نہیں، اس کا عقیدہ یہی ہوگا، اللہ اس کو ہدایت دے۔ ہمارا عقیدہ تو یہی ہے کہ سنتے ہیں حضور، اور دور سے جو درود پڑھا جائے وہ پہنچایا جاتا ہے۔ جو آدمی مواجہ شریف میں پڑھے تو حضور سنتے ہیں، جب سنتے ہیں تو سلام بھی دے سکتے ہیں۔ کہتا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے ہوٹل سے نکل کے صفیں بنا لیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ اگر حرم میں جگہ نہ ملے، صفیں چلی جائے دور تک، لیکن صفیں متصل ہو پھر نماز جائز ہے۔ یہ تھوڑا ہے کہ درمیان میں 1 میل کا فاصلہ اور تم وہاں کھڑے ہو جاؤ۔ اگر ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، سر پہ اس طرح پھروا دیا، اب وہ دوسرا عمرہ کرے تو کیا کرے؟ پھر بھی اس طرح پھروائے، بال ہوں یا نہ ہوں۔ اگر کوئی گنجا آدمی عمرہ کرے وہ کیا کرے گا؟ وہ بھی اس طرح پھروائے گا۔ حج میں طواف الوداع ہے، لیکن عمرے میں طواف الوداع نہیں ہوتا۔ باقی مجاہدین جو اللہ کے دین کے لیے لڑے، اللہ ان کی مدد فرمائے، لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ۔ والدین فوت ہو گئے، بالکل ان کے لیے عمرہ کرو، طواف کرو، دعائیں کرو۔ قرض نہیں اتر رہا ہے، نیت بھی کرو اور استغفار زیادہ پڑھو۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، کم از کم 1000 دفعہ روز پڑھو، انشاءاللہ قرض اتر جائیں گے۔
اگر یہ بڑے بڑے ٹاور ہیں وہاں مسجدیں بنی ہوئی ہیں پھر نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگلی صفیں نظر آتی ہے کہ نہیں آتی؟ نہیں آتی تو نماز نہیں ہوتی۔ میلاد بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک مولوی ہے وہ کہتے ہیں کہ حرم کے علماء کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، تو ان کی نہیں ہوتی ہوگی نا، وہ مشرک ہے نا، مومن کے پیچھے کیسے نماز ہو؟ اور پھر اس کا حج کیسے ہوتا ہوگا؟ حج بھی تو یہی امام پڑھاتے ہیں۔ دعا کرو اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اللہ اس کو محروم نہ کرے کہ لاکھوں آدمی نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بھی چند آدمی بیٹھے رہیں، تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو۔ ایک آدمی کراچی میں مارا گیا ہے، اس کو لباس میں دفن کر دیا ہے، تو کفن نہیں ہوگا تو کوئی حرج نہیں، مجبور ہے۔ کپڑا زمزم سے دھونا کوئی حدیث میں نہیں ہے،